ایک بادشاہ جو مرنے کے 300 سال بعد بھی پاکستان اور انڈیا کو ڈیوائیڈ کرتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ہندوستان کا مسیحا تھا اور کچھ کہتے ہیں اسی نے ہندوستان توڑ دیا۔ یہ ہے اورنگزیب عالمگیر، مغل سلطنت کا آخری شیر جس کا راز آج تک کھل نہیں سکا۔ آخر کیا تھا اس بادشاہ میں ایسا کہ اس کا نام آج بھی ٹرینڈنگ ہے؟ کیا وہ ہیرو تھا یا ویلن؟ چلیے دوستو، چلتے ہیں اس دور میں جہاں سے شروع ہوتی ہے ایک ایسی کہانی جو مغل تاج سے لے کر آج کے پاکستان انڈیا کے تنازع تک جاتی ہے۔ آج 2025 میں بھی اورنگزیب کا نام ڈیبیٹ کا مرکز ہے۔ پاکستان کا ڈیفنس منسٹر نے کہا انڈیا صرف اورنگزیب کے دور میں متحد تھا۔ یہ ایک جملہ اور ٹویٹر پر طوفان، #، اورنگزیب کے 10,000 سے زیادہ پوسٹ اور ہر طرف یہ سوال، کیا اورنگزیب سچ میں ایک قاتل تھا یا ایک انصاف پسند بادشاہ؟ لیکن یہ تنازع صرف آج کا نہیں، یہ 300 سال پرانی کہانی ہے جب ایک شہزادہ اپنے باپ اور بھائیوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ 1618 دلی کے قلعے میں پیدا ہوا ایک لڑکا محی الدین محمد، جسے اورنگزیب عالمگیر کے نام سے جانا گیا۔ شاہجہاں کا تیسرا بیٹا، دین اور اسٹریٹجی دونوں میں سب سے تیز۔ جب اسے دکن کا گورنر بنایا گیا، اس نے اپنی لیڈرشپ کا لوہا منوایا، ڈسپلن، سمپلسٹی اور ایک مشن، اسلام کے اساس پر حکومت۔ لیکن اصلی کہانی شروع ہوتی ہے 1657 میں، جب شاہ جہان بیمار پڑا اور تاج کے لیے جنگ چھڑ گئی۔ اورنگزیب کے اور بھی 3 بھائی تھے، دارا شکوہ، شجاع اور مراد۔ دارا شاہ جہاں کا لاڈلا بیٹا تھا، لبرل، صوفی اور ہندوستان کی ایلیٹ کا فیوریٹ۔ لیکن اورنگزیب کے لیے یہ سب دین سے دوری تھی۔ 1658 بیٹل آف سامو گڑھ، ایک بھائی دوسرے کے خلاف، اورنگزیب نے دارا شکوہ کو ہرا دیا اور پھر اسے قتل کروا دیا۔ یہ تھا پہلا راز، ایک شہزادے نے تاج کے لیے اپنے ہی بھائی کا خون بہا دیا۔ لوگ آج بھی پوچھتے ہیں کیا یہ غداری تھی یا ایک ویژنری بادشاہ کا فیصلہ جو ہندوستان کو مضبوط بنانا چاہتا تھا۔ تاج جیتنے کے بعد اورنگزیب چین سے نہیں بیٹھا، اس نے اپنے باپ شاہ جہاں کو آگرہ فورٹ میں قید کر دیا۔ آج بھی ایکس پر لوگ لکھتے ہیں جو اپنے باپ کا نہیں ہوا وہ عوام کا کیا ہوگا۔ لیکن کچھ ہسٹورین کہتے ہیں یہ ایک پولیٹیکل جینیس کا قدم تھا جس نے مغل امپائر کو بچا لیا۔ 1659 میں اورنگزیب عالمگیر نے مغل تاج سنبھالا اور اگلے 50 سالوں تک ہندوستان پر حکومت کی۔ یہ وہ دور تھا جہاں مغل امپائر اپنے عروج پر بھی تھا اور اپنی کمزوری کے بیج بھی بو رہا تھا۔ اورنگزیب صرف جنگوں کا بادشاہ نہیں تھا، وہ ایک ایڈمنسٹریٹر بھی تھا۔ اس نے کرپشن کے خلاف سخت قدم اٹھائے، لوگوں سے سادہ زندگی اپنائی اور شریعہ بیسڈ لاز کو لاگو کیا۔ وہ جزیہ ٹیکس کو واپس لایا اور کہا کہ ہر شخص اپنی قوم کے فرض ادا کرے۔ لیکن یہی فیصلے اس کے سب سے بڑے تنازع بن گئے۔ کچھ کہتے ہیں اس نے ہندوستان کو اسلام کے ذریعے متحد کیا، دوسرے کہتے ہیں اس نے ٹالرنس کا دور ختم کر دیا۔ یہ تھا دوسرا راز، ریفارم یا ڈویژن۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ لیکن دوستو، مغل تاج اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ دکن میں ایک نیا طوفان اٹھ رہا تھا، شیواجی اور مراٹھاز۔ شیواجی کی گوریلا ٹیکٹکس نے اورنگزیب کو پریشان کر دیا۔ پہاڑوں میں چھپی چھوٹی فوجیں اور رات کے حملے اور ایک نعرہ، سوراج۔ یہ تھا وہ موقع جب اورنگزیب کے صبر اور اسٹریٹجی دونوں کی آزمائش ہوئی۔ 27 سال تک یہ جنگ چلی۔ اورنگزیب نے دکن میں اپنی زندگی کے آخری دن گزارے۔ لوگ کہتے ہیں شیواجی نے مغلوں سے آزادی کا بیج بویا، اور کچھ ہسٹورین لکھتے ہیں یہ دکن کمپین نے مغل سلطنت کو ختم کر دیا۔ 1707 اورنگزیب عالمگیر 88 سال کی عمر میں دکن میں وفات پا گیا، اکیلا لیکن اپنی دعاؤں کے ساتھ۔ اس نے اپنی قبر کے لیے کہا مجھے زمین کا صرف ایک ٹکڑا چاہیے اور وہ بھی بنا خرچ کیے۔ آج احمد نگر میں اس کی قبر سادہ اور بے نیاز ہے، ایک بادشاہ جو دنیا کے تاج پہ تھا۔ لیکن دوستو، یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی۔ آج بھی پاکستان میں لوگ کہتے ہیں اورنگزیب دین کا پاسبان تھا، جبکہ انڈیا میں اسے کہا جاتا ہے ایک انٹالرنٹ رولر۔ 2025 کے ڈیفنس منسٹر کے بیان نے صرف ایک پرانا راز دوبارہ زندہ کر دیا۔ کیا ہندوستان صرف اورنگزیب کے دور میں متحد تھا؟ شاید ہاں، شاید نہیں، لیکن یہ اتنا ضروری نہیں۔ اورنگزیب نے ایک ایسا دور چھوڑا جہاں سے پاکستان اور انڈیا دونوں کی سوچ الگ راستے پر چل پڑی۔ دوستو، یہ تھی اورنگزیب عالمگیر کی کہانی، ایک بادشاہ جو ہیرو بھی تھا اور ویلن بھی۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا اورنگزیب نے مغل سلطنت کو مضبوط کیا یا اس کا زوال شروع کر دیا؟ کامنٹ میں اپنی رائے دیں اور بتائیں کہ کیا ہمیں مغل ہسٹری کے رازوں سے کچھ سیکھنا چاہیے۔
اگلی ویڈیو میں ہم لا رہے ہیں کشمیر کے تنازع کا راز، اس لیے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور اس ہسٹوریکل سفر کا حصہ بنیں۔ شکریہ۔